پیارے دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہی ہوں یہ ایک سچی کہانی ہے۔ خیرپور گاؤں کی ایک سچی کہانی، جس کو سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ احساس کے رشتے کتنے اہم ہوتے ہیں، اور ہمیں خون کے رشتوں کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد احساس کے رشتے بھی بنانے چاہیے۔ احمد اور اکبر دو دوست تھے اور دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ اکبر اپنے والدین کا بڑا بیٹا تھا اور اسے دو چھوٹی بہنیں تھیں۔ ایک بہن کا نام صبا تھا اور سب سے چھوٹی کا نام کرن تھا، جبکہ احمد اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دونوں خاندان ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اکبر کے والد صاحب ایک زمیندار تھے اور کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، جبکہ احمد کے والد صاحب ایک اسکول میں استاد تھے۔ وقت گزرتا گیا کہ ایک دن خبر آئی کہ اکبر کے والد صاحب کو کھیت میں کسی سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ پورا محلہ بھاگا بھاگا کھیت کی طرف گیا۔ وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ اکبر کی والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اکبر کے والد صاحب کو شہر کی طرف لے جایا گیا، گاڑی میں ڈالا، شہر کی طرف بھاگے، لیکن سانپ اتنا زہریلا تھا کہ ان کی راستے میں ہی وفات ہو گئی۔ یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس میں اکبر اور اس کی خاندان ٹوٹ کے رہ گئے، لیکن اس برے وقت میں بھی اکبر کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور احمد کے والد نے کہا کہ آج سے تمہاری ساری ذمہ داریاں میری ذمہ داریاں ہیں، ہم دو نہیں، آج سے ایک ہی خاندان ہے۔ تھوڑا سا وقت اور گزرا، اکبر اور احمد نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ اکبر نے کھیتی باڑی سنبھالی اور احمد نے سوچا کہ میں آگے تعلیم جاری رکھوں گا۔ اکبر کی ماں اب اکبر کی بہنوں کے رشتوں کی فکر میں تھی۔ سب سے چھوٹی بیٹی کرن چونکہ اپنے نام کی طرح ہی چمکدار اور خوبصورت تھی، تو جلدی سے اس کا رشتہ آیا، اور چونکہ خاندان گاؤں کا بہت معزز خاندان تھا، تو اکبر کی ماں نے احمد کی ماں سے اور باپ سے مشورہ کر کے کرن کا رشتہ طے کر دیا۔ کرن کی شادی ہو گئی۔ اب رہ گئی صبا۔ صبا بھی اپنی بہن کی طرح خوبصورت، خوش شکل اور سمجھدار تھی، لیکن بچپن میں گر جانے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں معمولی سا فرق تھا۔ جب وہ چلتی تو اس کی ٹانگ میں معمولی سی لنگڑاہٹ آتی تھی، جو کہ بہت زیادہ واضح نہیں تھی، لیکن لوگ لڑکیوں کا رشتہ کرتے وقت ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے صبا کی شادی نہیں ہو رہی۔ ایک دن احمد کی ماں نے احمد اور اس کے باپ کو بٹھایا اور کہا کہ صبا ہماری اپنی بچیوں کی جگہ ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، کیوں نہ ہم اس کا رشتہ لے کے جائیں۔ احمد، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہ بات سنتے ہی احمد نے کہا، نہیں ماں، میں بھی یہی چاہتا تھا، لیکن چونکہ اکبر میرا بچپن کا بہت گہرا دوست ہے، یہ بات میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا تھا کہ کہیں اکبر اس چیز کو محسوس نہ کرے۔ خیر، احمد اور اس کے والد صاحب نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور انہیں اپنی تربیت پر فخر محسوس ہوا۔ احمد کے ابو اور احمد کی امی اکبر کے گھر گئے رشتہ لینے کے لیے۔ اکبر کی ماں نے جب یہ سنا تو اکبر کی ماں خوشی کے آنسو رونے لگ پڑی، اور اکبر کی ماں نے کہا کہ تم لوگوں نے میرے بہن بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ وہ معجزہ تھا جس کا میں برسوں سے انتظار کرتی تھی۔ احمد میرے بیٹوں کی طرح تھا اور مجھے بہت عزیز تھا، اور میری صبا جتنی سمجھدار اور حساس طبیعت کی مالک ہے، میں یہی سوچتی تھی کہ کاش یہ میرے نظروں کے سامنے رہے، اور آپ لوگوں نے میری یہ دل کی خواہش پوری کر دی۔ اکبر نے بھی یہ جب سنا تو اکبر نے اٹھ کے احمد کو گلے سے لگایا، اور اس کی نظر میں احمد کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی، اور یہ دوستی ہمیشہ کے لیے رشتہ داری میں تبدیل ہوگی۔ اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داری جو ہے یا دوستی جو ہے وہ احساس کے رشتوں کی بھی ہوتی ہے، اور ہمیں اپنے خون کے رشتوں کے علاوہ بھی احساس کے رشتے بنانے چاہیے جو ہمارے مشکل وقت میں ہمارا احساس کریں۔